السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم کئی دنوں سے نصاب النحو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم کافی حد تک معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کتاب سرچ والی ہے میری، تو ہم سبق نمبر 25 پہ ٹچ کریں گے، افعال قلوب کا بیان۔ تو یہ آ گیا آپ کے سامنے۔ آج ہم پڑھیں گے افعال قلوب۔ اور پہلے چند باتیں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اسم اور فعل کی تعریف، ان کی علامتوں شروع میں پڑھی تھی، تو آپ اس کو بھی دہراتے رہیں۔ اب چونکہ اسم کی بھی بات آئے گی، فعل کی بھی، تمام باتیں اب مکس آتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو بھی یاد رکھتے رہیں کہ جہاں افعال قلوب آئے، دیکھیے کہ افعال قلوب میں فعل کی علامت کیا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل ہے تو اس میں حروف کی علامت کیا ہے، پھر افعال ناقصہ ہے تو اس میں افعال کی علامت کون سی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ وہ بھی دیکھتے رہے، اور خاص کر جملہ اسمیہ کا بیان یعنی مبتدا خبر والا، اس کو اچھے سے دہراتے رہے، کیونکہ اس کی سب باتیں اکثر ابھی آیا کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے افعال قلوب کسے کہتے ہیں؟ تو افعال معنی فعل کی یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہو گیا قلوب، قلوب یہ قلب کی جمع ہے۔ اب کچھ ایسے افعال ہیں جن کا تعلق قلب یعنی دل سے ہوتا ہے، یعنی جو باتیں دل میں ہوا کرتی ہیں ان سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ سمجھیں گے تو تعریف دیکھیے افعال قلوب کے کیا کر رہے ہیں۔ وہ افعال جو شک و یقین پر دلالت کرتے ہیں، صرف شک پر یا صرف یقین پر نہیں، دونوں۔ جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، تو اس میں یقین پایا جا رہا ہے نا، یعنی یہ یقین پر دلالت کر رہے ہیں، تو یہ فعل افعال قلوب ہے۔ اب پھر دیکھیے افعال قلوب کتنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ ہم کئی عبارت میں آئے تو ہم پہچان جائیں کہ افعال قلوب ہے۔ تو آسانی کے لیے وہ 7 ہی ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کل 7 افعال ہے: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ کون شک پر دلالت کرتا ہے، کون یقین پر، تو اس کے متعلق ان میں سے پہلے 3 افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلے 3 کون سے؟ علمت، رأیت، وجدت۔ تو جیسے علمت، رأیت، وجدت، زیدن فاضلا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ آپ چاہے کہیں کہ علمت زیدن فاضلا، یا رأیت زیدن فاضلا، یا وجدت زیدن فاضلا، تینوں کا معنی ایک ہی ہوگا کہ میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ تو یہ تینوں یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں اور ان کے بعد کے 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ظننت، حسبت، خلت، زیدن شاعرا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ تو دوسرے باقی جو 3 ہیں، ظننت، حسبت، خلت، یہ 3 شک پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں ظننت زیدن شاعرا، یا حسبت زیدن شاعرا، یا خلت زیدن شاعرا، تینوں کا معنی ایک ہی ہوگا کہ میں نے زید کو شاعر گمان کیا، یقین نہیں کیا، گمان کیا، شک ہے۔ پھر ہے اب بچا ایک 7 زعمت، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ اور زعمت مشترک ہے، یعنی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت بکرن منجمن، میں نے بکروں کو نجومی یقین کیا، اور کبھی ظن پر دلالت کرتا ہے، جیسے زعمت امرن مہندسن، میں نے امر کو انجینئر گمان کیا، یہاں گمان پایا گیا، اوپر یقین۔ تو یہ چیز یاد رکھے کہ افعال قلوب 7 ہے، اور پہلے کے جو 3 ہیں علمت، رأیت، وجدت، یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں ہمیشہ، اور باقی جو دوسرے 3 ہیں ظننت، حسبت، خلت، یہ 3 شک پر دلالت کرتے ہیں، گمان پر۔ پھر آخری جو ہے زعمت، یہ دونوں میں مشترک ہے۔ اب وہ کب یقین پہ دلالت کر رہا ہے اور کب گمان پہ اس کا معنی ہو رہا ہے، تو آپ آگے پیچھے کی جو گفتگو ہوگی، سیاق و سباق، اس سے سمجھ جائیں گے۔ اب پھر وجہ تسمیہ بتا رہے کہ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی ہے دل، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا۔ اب بتا رہے چونکہ ان افعال میں یقین و ظن کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان معنی کا تعلق دل سے ہے، یقین اور ظن یہ دل سے تعلق تھے ان کا معنی، نہ کہ دوسرے اعضاء سے، اس لیے انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے، آسان سی بات ہے۔ پھر بتا رہے دوسرا بھی نام ہے ان کا، نیز انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض افعال شک اور بعض افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اوپر تفصیل میں پڑھا، تو اس کے 2 نام ہو گئے۔ اب بتا رہے ہیں کہ افعال قلوب
का अमल क्या है? तो बता रहे कि यह अफ़आल जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर उसके दोनों अज्जा यानी मुब्तदा व ख़बर को मफ़ूल होने की वजह से नसब देते हैं, जिसे मज़कूरा मिसालों से वाज़ेह है। जैसे कि आपने पढ़ा अलिम तो ज़ैदन फ़ाज़िलन, ज़ैदन है और फ़ाज़िलन ये दोनों दो मफ़ूल बन जाएंगे अफ़ाल कुलूब के। तो अफ़ाल कुलूब पता चला कि ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं यानी मुब्तदा व ख़बर पर, और उन दोनों को मफ़ूल बना देते हैं और मफ़ूल होने की बिना पर वो दोनों मंसूब हो जाते हैं। तो याद रखिएगा अफ़ाल कुलूब के दो मफ़ूल होते हैं। अब उसका अहकाम क्या है वो देखिए। नंबर एक, अफ़ाल कुलूब के दोनों मफ़ूलों में से किसी एक को हज़फ करना जायज़ नहीं। अगर हज़फ करने हो तो दोनों किए जाते हैं, वरना दोनों को ज़िक्र किया जाता है। अब बता रहे कि अफ़ाल कुलूब के दो मफ़ूल आपने पढ़ा ऊपर, क्योंकि वो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और जुमला इस्मिया मुब्तदा ख़बर होता है। तो दो मफ़ूल हुए ना, मुब्तदा ख़बर दोनों मफ़ूल बन जाते हैं। तो दोनों को एक साथ हज़फ करे या दोनों को रहने दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को हज़फ कर दे, एक मफ़ूल को एक को रहने दे, ये जायज़ नहीं है। नंबर दो, बाज़ सूरतों में अफ़ाल कुलूब का अमल लफ्ज़न व मानन दोनों तरह बातिल हो जाता है, इसे इल्गा कहते हैं। और बाज़ सूरतों में सिर्फ लफ्ज़न अमल बातिल हो जाता है, उसे तालीक कहते हैं। अब ये थोड़ी नई बात है, इसको अच्छे से याद रखिए। तालीक, इल्का और तालीक दो लफ्ज़ आए हैं। इल्का का मतलब ये समझ लीजिए कि लफ्ज़न और मानन दोनों तरीके से अमल बातिल हो जाए, यानी जो मुब्तदा ख़बर है उसको वो मंसूब भी ना कर रहा हो अफ़ाल कुलूब और उसमें माना भी ना पाया जा रहा हो शक व यकीन का, तो ये हो जाएगा इल्का। और अगर तालीक यानी कि सिर्फ लफ्ज़न अमल ना हो, यानी नसब ना दे रहा हो लेकिन मानन अमल हो। अब इसकी सूरतें बता रहे कि इसकी तफसील इस तरीके से समझिए कि दो सूरतों में अफ़ाल कुलूब का अमल लफ्ज़न व मानन बातिल हो जाता है, यानी उसमें इल्का होता है। नंबर एक, जब अफ़ाल कुलूब मुब्तदा व ख़बर से मुअख्खर आए, जैसे ज़ैदुन आलिमुन अलिमतु, तो अलिमतु ये अफ़ाल कुलूब है, ज़ैदुन आलिमुन ये पहले आ गया है, अफ़ाल कुलूब बाद में, तो इस सूरत में इसका अमल बातिल हो जाएगा, इसे तालीक कहेंगे, इल्का कहेंगे। फिर नंबर दो, जब ये अफ़ाल मुब्तदा व ख़बर के दरमियान आए, जैसे ज़ैदुन अलिमतु आलिमुन, इसमें देखिए अलिमतु दरमियान में, ज़ैदुन मुब्तदा और आलिमुन ख़बर दोनों के दरमियान में, तो इसका अमल बातिल हो गया, ना लफ्ज़न अमल है ना मानन अमल, तो इसे इल्का कहेंगे। तो इल्का की दो सूरतें हो गई, या तो मुब्तदा ख़बर से मुअख्खर हो या उन दोनों के दरमियान में। अब फिर बता रहे हैं कि तीन सूरतों में अफ़ाल कुलूब का अमल सिर्फ लफ्ज़न बातिल होता है, यानी तालीक होती है उसमें। नंबर एक, जब मुब्तदा व ख़बर से पहले हरफ नफ़ी आ जाए, जैसे अलिम तो मा ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैदुन आलिमुन मुब्तदा ख़बर है, उससे पहले आ गया मा हरफ नफ़ी, तो इस सूरत में लफ्ज़न अमल नहीं हो रहा है। देखिए ज़ैदुन आलिमुन है, ज़ैदन आलिमन नहीं है। आलिम तो के जो दो मफ़ूल होते हैं उस पर वो अमल नहीं कर रहा है, नसब नहीं दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि माँ नाफिया, माँ नहीं नफ़ी आ गया है मुब्तदा से पहले, तो ये हो गया तालीक। लेकिन माना तो क्या कहते हैं, अफ़ाल कुलूब का माना पाया जाएगा शक व यकीन वाला, ठीक है। फिर है नंबर दो, जब मुब्तदा व ख़बर से पहले हरफ इस्तिफ़हाम आ जाए, जैसे ज़नन तो अज़ैदुन क़ाइमुन औ बकरुन, यहाँ देखिए ज़ैदुन से पहले हमज़ा इस्तिफ़हाम आ गया है, तो इस वजह से भी इसका अमल बातिल हो गया, नसब नहीं दिया। नंबर तीन, जब मुब्तदा व ख़बर से पहले लाम इब्तदाइया आ जाए, जैसे अलिम तो ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैदुन पे देखिए लाम इब्तदाइया, इस वजह से उसका अमल बातिल हो गया लफ्ज़न, लफ्ज़न कुछ अमल नहीं हो रहा है, यानी नसब नहीं दे रहा है वो। तो ये तालीक की तीन सूरतें हो गई। अब देखिए फ़ायदा बता रहे, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, इसको आप अच्छे से समझा कीजिए, ठीक है, और याद भी करें, हो सके तो इसको नोट करके लिख भी लें। फ़ायदा नंबर एक को ख्याल रहे कि इल्का और तालीक में दो तरह से फ़र्क है, दो तरह का फ़र्क है। नंबर एक, इल्का का मतलब है अफ़ाल कुलूब के अमल को लफ्ज़न व मानन दोनों तरह बातिल कर देना, और तालीक का मतलब है उनके अमल को सिर्फ लफ्ज़न बातिल कर देना, ये आप समझ गए। नंबर दो, इल्का सिर्फ जायज़ है, वाजिब नहीं, लिहाजा इल्का की जो दो सूरतें ऊपर ज़िक्र की गई हैं उनमें ये भी जायज़ है कि अफ़ाल कुलूब को अमल दिया जाए, जैसे ज़ैदन आलिमन अलिमतु या ज़ैदन अलिमतु आलिमन, ये भी कह सकते हैं, अमल हो भी सकता है। उसमें ऐसा नहीं है इल्का में कि अमल बातिल ही हो जाएगा, उसका अमल बातिल है, वाजिब है कि वो अमल ना करे, वो सिर्फ जायज़ है इल्का, चाहे तो आप उस पर अमल करें या ना करें। आप ज़ैदन आलिमन अलिमतु भी कह सकते हैं और ज़ैदुन आलिमन अलिमतु भी, दोनों।
پھر تعلیق میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیق یہ واجب ہے، لہٰذا تعلیق کی مذکورہ صورتوں میں یہ جائز نہیں کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے۔ اب یہ تعلیق کے جو اوپر 3 صورتیں بیان کی گئی نا کہ حرف نفی آ جائے، حرف استفہام، لام ابتدائیہ، تو ان صورتوں میں عمل واجب ہے کہ اس کا عمل لفظاً نہ ہو۔ تو یہ تعلیق اور القاء میں فرق ہو گیا۔ پھر نمبر 2، لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے کہ لفظاً بھی کچھ عمل نہ کرے اور معناً بھی کچھ عمل نہ کرے، یہ تو ظاہر ہو گئی بات۔ لیکن جو صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا و خبر معناً منصوب ہوں گے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ کا اس پر عطف کرنا جائز ہوگا۔ یعنی جو مبتدا خبر ہوتے ہیں وہ معناً منصوب ہوں گے، لفظاً نہیں ہوں گے۔ تو اب جب وہ جز بن گئے تو اس میں پھر دوسرے جملے کا بھی عطف کر کے داخل کرنا جائز ہے، جیسے علمت لزید قائم و بکرن قائدن۔ حاصل کلام یہ کہ جب دوسرا داخل کریں گے جز، جیسے لزید قائم، لام پہ زید پہ لام ابتدائیہ داخل ہے، تعلیق ہو گئی، تو اس صورت میں عمل باطل ہو گیا، اور لزید قائم یہ پورا معناً منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب واو حرف عطف کے ذریعے ایک اور جملہ رہا بکرن قائدن، تو اس صورت میں علمت کا عمل دوسرے جملے پہ ہو سکتا ہے، یعنی علمت لزید قائم و بکرن قائدن دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا بکرن قائدن دونوں، ٹھیک ہے، اس میں دونوں صورتیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر تنبیہ بتا رہے، خیال رہے کہ جب ظننت بمعنی اتہمت، علمت بمعنی عرفت، رأیت بمعنی ابصرت اور وجدت بمعنی اصبت ہو تو یہ افعال متعدی بیک مفعول ہوں گے۔ جب ان کا معنی یہ ہو، ظننت کا معنی اتہمت، علمت کا معنی عرفت، یہ سب، تو اس صورت میں وہ 2 مفعول نہیں چاہیں گے، ایک ہی مفعول چاہیں گے، اور یہ متعدی ہو جائیں گے۔ نیز اس صورت میں یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے، ان کو افعال قلوب بھی اب نہیں کہیں گے۔ جیسے ظننت زیدن، میں نے زید پر وہم کیا، تو ان کا جو معنی تھا ظننت معنی اتہمت وہم کے معنی میں، تو وہ معنی پائے گا۔ اس صورت میں انہیں افعال قلوب بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر علمت زیدن، میں نے زید کو پہچان لیا، عرفت کے معنی میں عرفت۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھ لیا، دیکھنے کے معنی میں، یعنی ابصرت، بصر ابصر۔ وجدت ضالہ، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا، وجدو معنی پانے کے معنی میں، اصبت، اصابہ یصوب معنی پانا۔ تو حاصل کلام یہ یاد رکھے کہ جو افعال قلوب ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا، یعنی مبتدا خبر 2 جز ہوں گے، یعنی کہ اگر آپ افعال قلوب کو نکال دیں اس میں سے تو باقی جو 2 مفعول بنتے ہیں اس کے، وہ مبتدا و خبر بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اوپر کی مثال میں دیکھیں، یہ شروع میں ہی مثال جو آپ کو پیش کی ہے مصنف نے، علمت زیدن فاضلاً، تو یہاں علمت یہ افعال قلوب ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیں، صرف کہیں زیدن فاضل، تو کیا ہو جائے گا، زید فاضل ہے، تو زید مبتدا فاضل خبر، تو یہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں۔ اور جب اگر 2 جز نہ ہو تو سمجھ جائے کہ اس کے بعد مبتدا خبر نہ بن سکتے ہو، تو آپ سمجھ جائے کہ وہ افعال قلوب نہیں ہے بلکہ وہ متعدی ہو گئے، تو ان کو افعال قلوب ہی نہیں کہیں گے، نہ ان کا معنی پایا جائے گا، نہ ان کا عمل ہوگا۔ تو یہ آج کا آخری سبق تھا، انشاءاللہ اب عید میلاد کے بعد سبق ہم اسباق پڑھیں گے، تو آپ اس کو اچھے سے دہراتے رہے، انشاءاللہ جو اتنی دن چھٹیاں رہیں گی اس میں آپ ان اسباق کو اچھے سے ریپیٹ کرتے رہے تاکہ وہ اور پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ عید میلاد کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔